معزز سامعین کرام، ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء کرام، اساتذہ کرام، دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم علمی نشست میں حاضر ہوئے ہیں اور علماء کرام کے طرح طرح کے بیانات سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا سید حفیظ الرحمن قادری دامن برکاتہ القدسیہ کی مہربانی ہے، ذرہ نوازی ہے کہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ استاد محترم نے جس موضوع کا عنوان اس بندہ احقر کو دیا ہے وہ شمائل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہتر نمونہ ہے۔ بالیقین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی ہماری عصر کامیابی کامرانی کا راز ہے۔ وہی شخص وہ شخص اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ نہ لے، اس پر عمل نہ کر لے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوا تھا، اور ان کے نزدیک تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کے پیروی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی چیز نہ تھی۔ یعنی اہم صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اقوال کو، ہر افعال کو، ہر احوال کو اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرات محترم، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی پہلوؤں کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت کی ہے، اور اس حدیث میں انہوں نے احوال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کئی پہلو واضح کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں سے ان کا کیسا رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ تھا، حسن سلوک تھا، اور وہ معاشرے میں کیسے اپنی نورانی زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صاحب فضیلت کی اس کے مطابق قدر کرتے تھے، اور امت میں سے کوئی ایک حاجت رکھتا یا دو حاجت رکھتا یا بہت سارے حاجات ضروریات رکھتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضرورتوں کو پوری فرمایا کرتے تھے۔ اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس کام میں مشغول رکھتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتا، اور انہیں اس پر اس بات سے آگاہ فرماتے جو ان کے لائق ہوتی، جو ان کے حق میں بہتر ہوتا، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ غیر موجود کو پہنچائے، اور مجھے اس شخص کی حاجت سے آگاہ کرو جو اسے مجھ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جس نے مجھ کو کسی ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائی جو خود نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کے دن اسے ثابت قدم رکھے گا۔ حضرات محترم، لوگ آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور دین و دنیا کی نفع حاصل کرنے کے لیے آتے، اور آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بامراد باعزت ہو کر لوٹتے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے گفتگو کرنے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس طرح کلام کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں کہ والد محترم آقا علیہ السلام لوگوں سے کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے، لوگوں سے کس طرح کلام کیا کرتے تھے، تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارکہ کو روکے رکھتے تھے۔ کیا؟ اپنی زبان مبارکہ کو روکے رکھتے سوائے اس کے کہ کوئی مطلب کی بات ہو، سوائے اس کے کہ کوئی مطلب کی بات ہو، اور لوگوں کو اپنے اخلاق و عادات سے باہم محبت الفت کرنے سے ابھارتے تھے، اور انہیں کوئی ایسا کلمہ نہ کہتے جس سے ان میں نفرت پیدا ہو، اور ہر قوم کے سردار کی عزت کرتے، اور ہر قوم پر ان میں سے ہی ایک امیر مقرر فرماتے، اور جو لوگ اسلام میں نئے داخل ہوتے ان سے احتیاط برتتے، اور انہیں کوئی خاص بات نہ بتاتے، اور کوئی اہم معاملہ ان کے سپرد نہ کرتے، مگر ان سے خوش اخلاقی اور بہتر انداز سے ضرور ملتے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کا حال احوال دریافت فرماتے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے حال احوال دریافت فرماتے، اور عامت الناس سے لوگوں کے حالات کے بارے میں پوچھتے، تو صحابہ کرام لوگوں کے احوال معلوم کرتے، اور معلوم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرماتے، تو ان میں سے کچھ اچھی باتیں ہوا کرتی تھی اور کچھ اچھی چیزیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جو اچھی باتیں ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام اچھی بات سن کر کے آپ ان کی تعریف بیان کرتے، ان کی سراہنا کرتے، اور بری باتوں کو برا جانتے اور ان کے دور کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہمیں تعریف دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہو تو صرف علماء کرام کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے معاشرے سے اس گندگی کو دور کریں، اپنے معاشرے کو پاک و صاف ستھرا کریں، یہ ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے۔ حضرات محترم، آپ اپنے تمام اعمال و افعال میں میانہ روی اختیار فرماتے، آپ اپنے تمام افعال و اعمال میں میانہ روی اختیار فرماتے، اور آپ ہمیشہ محتاط رکھتے کہ کہیں امت غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ جب کوئی ایسی مشکلات آتی، جب کوئی ایسی پریشانی آتی، رسول اعظم علیہ السلام اس کا پہلے ہی سے حل آپ فرما دیا کرتے تھے، اور نہ حق سے گھٹتے اور نہ اس سے تجاوز فرماتے۔ حضرات محترم، آپ کے ارد گرد صالح ترین لوگ ہوتے، اور ان میں سے آپ کی نظر میں زیادہ صاحب فضیلت وہی شخص ہوتا جو عام لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے دربار میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ان میں اہل علم حضرات بھی تھے، اور کچھ ایسے جو علم سے ناآشنا تھے،
مگر آقا علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ جو محبوب ہوتا، آقا علیہ السلام کے نظر میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا، وہ شخص ہوتا جو لوگوں کی بھلائیاں کرتا، جو لوگوں کا بھلا چاہتا، اور آپ کے نزدیک وہی شخص مرتبے والا ہوتا جو لوگوں کے دین دنیا کام آتا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں نے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹھنے اٹھنے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کے بیٹھنے اٹھنے کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب آپ اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور مختلف مقامات کو اپنی نشست گاہ نہ بناتے۔ جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے، ہمارے ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو گلی کوچوں کی زینت بنتے ہیں، گلی چوراہوں پہ دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے اس کی زینت بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مختلف مقامات کو اپنی نشست گاہ نہ بناؤ، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو آقا علیہ السلام اسے منع فرماتے۔ مجلس میں تشریف لاتے تو آخری حصے میں تشریف فرما ہوتے اور ایسا کرنے کا حکم دیتے، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرماتے، اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی آپ کے نزدیک زیادہ معزز ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی آپ کی مجلس میں آپ سے کسی بات، کسی کام یا ضرورت کے بارے میں دریافت کرتے، بات چیت کرتے، تو آقا علیہ السلام ہمیشہ آپ صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے اور ان کی گفتگو کو سماعت فرماتے، بغور سماعت فرماتے، اور درمیان میں قطع کلامی نہ کرتے۔ یعنی جب کوئی شخص آقا علیہ السلام سے کلام کرتے، گفتگو کرتے، بات کرتے، تو آقا علیہ السلام دوران گفتگو میں آپ قطع کلامی نہ فرماتے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ان کی بات کو مکمل سماعت فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بیٹھنے والا خود ہی آپ کی مجلس سے رخصت ہو جاتا۔ حضرات محترم، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی سائل آیا ہے، سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی شخص نے سوال دراز کیا ہے، اگر کچھ مانگا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اسے اتنا عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام بس کیجئے، اب میرے اندر اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام مانگنے والوں کو اس قدر آپ نوازا کرتے تھے کہ کوئی سائل آپ کے دربار سے خالی نہ جاتا۔ حضرات محترم، یا اسے نرم کلامی سے جواب دیتے تھے، لوگوں سے خوش دلی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ کوئی بھی سائل آپ کے دربار میں آتا، آپ اسے خالی نہ لوٹاتے، اور اس سے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں کوئی سائل مانگنے آتا ہے تو بعض لوگ جھڑک دیتے ہیں اور لانو تاں کر کے اس کو وہاں سے روانہ دفع کر دیتے تھے، مگر آقا علیہ السلام کے دربار میں جو بھی سائل آیا ہے، آپ اس کو جھڑکتے نہ تھے، بلکہ آپ اس کو عطا فرماتے تھے، اور یا اسے نرم کلامی سے جواب عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں لوگوں سے بیہودہ کلام اور غلط حرکتیں کسی سے سرزد نہ ہوتی، بلکہ وہ تقوی و تواضع اور انکساری جیسے دولت سے مالا مال ہوتے، اور بڑوں کا ادب و احترام کرتے، اور چھوٹوں پر شفقت کرتے،
اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے۔ حضرات محترم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ اپنے ہم نشینوں ہم مجلس لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حسن اخلاق نرمی سے پیش آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حسن اخلاق نرمی سے پیش آتے، اور آپ نہ ہی بد اخلاق اور نہ ہی بد مزاج تھے۔ آپ مجلس میں بلند آواز سے ہرگز نہ بولتے، کسی انسان حیوان یا طعام میں عیب نہ لگاتے، کسی معاملے میں تنگی و دشواری پیدا نہ کرتے، دنیاوی چیزوں کی تعریف میں مبالغہ نہ کرتے، اور نہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے۔ اگر کبھی کسی مجلس میں کوئی ہنسی ایسی بات سرزد ہو جاتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیتے۔ کسی نے آپ سے کوئی امید لگائی ہوتی تو اسے مایوس نہ فرماتے۔ حضرات محترم، یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت طیبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت طیبہ بے شک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھتے تھے۔ وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزوں کو اپنے سے چھوڑ رکھا تھا، متروک کر رکھا تھا، نہیں ترک کر دیا تھا۔ کون سی؟ ایک جھگڑا کرنے سے، دوسرا کثرت طلبی سے، اور لایانی گفتگو سے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں تو یہ 3 چیزوں میں جھگڑا کرنے سے اور کثرت طلبی اور لایانی گفتگو سے۔ اسی طرح آپ نہ کسی کی برائی بیان کرتے اور نہ کسی کا عیب بیان کرتے، آپ وہی کلام کرتے جس کے لیے لوگ آپ سے عرض کرتے۔ جب آپ گفتگو کرتے تو سامعین ایسے خاموش ہوتے کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ یعنی اتنی سنجیدگی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سماعت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آپ گفتگو ختم کر لیتے تو وہ بولتے، اور کبھی آپ کی موجودگی میں کسی بات پر اختلاف نہ کرتے۔ آپ کی مجلس میں جو شخص بولتا وہ اس وقت تک نہ بولتے جب تک وہ شخص بات ختم نہ کر لیتا۔ آپ کی مجلس میں وہی شخص پہلے بولتا جو پہلے آتا، اور جس بات پر اہل مجلس ہنستے آپ ہی ان کے ساتھ تبسم فرماتے، اور جس بات پر وہ حیران ہوتے آپ اظہار حیرانگی فرماتے۔ حضرات محترم، آپ اجنبی لوگوں کے خردرے سوالات کو خندہ پیشانی سے سنتے اور ان کا جواب دیتے، اور آپ کے صحابہ اجنبی لوگوں کو آپ کی خدمت میں آتے تاکہ وہ سوال کریں اور رسول اللہ علیہ السلام کے جوابات سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی ضرورت پوری کرنے میں اس کی مدد کرو۔ آپ صرف اسی شخص سے تعریف کو قبول کر لیتے جو تعریف میں افراط و تفریط سے کام نہ لیتا۔ حضرات محترم، آپ اہل باطل کی حماقتوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کے اقوال کے ظاہری کو قبول کر لیتے، اگرچہ ان کی باتوں سے ان کے ارادوں کا پتہ چل جاتا۔ یہودیوں کی ایک جماعت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، یعنی تم پر ہلاکت ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے جواب میں علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ اس پر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا جواب دے چکا ہوں، وعلیکم۔ حضرات محترم،
ہمارا بھی یہی مقصد ہے، مرزا برکاتہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن میں ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ عمل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی